آج کا دن وہ لمحہ تھا کہ جس کا انتظار ہم کئی دنوں سے کر رہے تھے۔ ایک خواب، ایک خواہش اور ایک مہم۔ عظیم ڈولومائٹس کے ایک حصے ترے چیمے دی لاواریڈو کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا خواب۔ گاڑی میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے اور اپنی مہم کا آغاز کیا۔ راستے میں ایک جگہ رک کر کافی پی۔ میرا ماننا ہے کہ اطالوی لوگوں سے بہتر کافی کو کوئی ٹریٹ نہیں کر سکتا، ایسی شاندار کافی کہ روح تک شاد ہو جائے۔ اس کے بعد اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کیا اور 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم اپنی منزل کے قریب پہنچے، جب اچانک وہ لمحہ آیا جو ہر مسافر کے دل کو توڑ سکتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک سائن بورڈ تھا جو ہمارے ارادوں کی راہ میں دیوار بن گیا۔ سخت موسم کی وجہ سے ترے چیمے دی لاواریڈو کا راستہ بند تھا۔ دل نے ایک پل کے لیے بوجھ محسوس کیا۔ انسان کے سارے ارادے اور پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ آج ہم تقریباً 200 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر کے یہاں پہ ترے چیمے اٹالین زبان میں بولتے ہیں اور انگلش میں 3 پیکس، اس کی ٹریکنگ کرنے آئے تھے جو کہ یورپ کی سب سے مشہور ٹریکنگ میں سے ایک ہے۔ لیکن یہاں کے پتہ چلا کہ موسم کی شدید خرابی کے باعث انہوں نے وہ ساری ٹریکنگ جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے۔ میرے پیچھے آپ کو ترے چیمے نظر بھی آ رہے ہوں گے، لیکن ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، تو بھی ہم یہاں ارد گرد کے مناظر جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اور زندگی نے دوبارہ وفا کی تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم یہاں دوبارہ آئیں گے اور آپ کے ساتھ ترے چیمے یعنی 3 پیکس کے مناظر بھی وہ بھی شیئر کریں گے۔ ڈولومائٹس کی پہاڑیاں جنہیں دنیا کے سب سے خوبصورت قدرتی عجائب میں شمار کیا جاتا ہے، ہمیشہ سے میرے خوابوں میں شامل تھی۔ میں نے ان کی تصویریں دیکھی تھیں، لوگوں کے تجربات سنے تھے اور دل میں یہ یقین تھا کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو وہ لمحہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات میں سے ہوگا۔ لیکن سفر ہمیشہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہوتا اور شاید یہی چیز اسے مزید دلچسپ بناتی ہے۔ لیکن سفر میں اصل مزہ انہی غیر متوقع لمحوں میں ہوتا ہے۔ ہم نے گاڑی گھمائی اور سوچا کہ اگر ایک دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا؟ قدرت کے دروازے تو ہر طرف کھلے ہیں۔ ہم نے ارد گرد کی وادیوں میں جانے کا فیصلہ کیا اور بس پھر کیا تھا، جیسے ہی ہم نے پہاڑوں کی گھاٹیوں میں گاڑی دوڑائی، قدرت نے اپنی ایک نئی کہانی بیان کرنی شروع کر دی۔ ہم آگے بڑھے اور نامعلوم رستوں پر نکل پڑے۔ یہی تو اصل مہم جوئی ہوتی ہے۔ راستے میں ایسے موڑ آئے جہاں نیچے دیکھیں تو سینکڑوں فٹ گہری کھائیاں اور اوپر دیکھیں تو برف پوش چوٹیاں۔ ہر موڑ پر ایک نیا منظر، ہر لمحہ ایک نئی کہانی۔ ایک جگہ رک کر میں نے ڈرون اڑایا اور جب وہ اوپر گیا تو نیچے کا نظارہ ایسا تھا کہ دل دھڑکنا بھول گیا۔ سفید چادر میں لپٹی وادیاں، ہلکی ہلکی دھند اور سورج کی نارنجی روشنی، یہ قدرت کا وہ شاہکار تھا جو شاید الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہے۔ ہم نے ڈولومائٹس کے ارد گرد مزید وادیاں ایکسپلور کرنے کا ارادہ کیا اور سب سے پہلے ہم نے ول گردینا کا رخ کیا اور بس جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو ہر چیز بدل گئی۔ یہ وادی ایک جادوئی دنیا جیسی تھی۔ چاروں طرف برف سے ڈھکے پہاڑ، گھنے جنگلات اور بیچ میں گزرتی ہوئی خاموش سڑکیں۔ میں نے گاڑی روکی، دروازہ کھولا اور نیچے اتر گیا۔ ٹھنڈی ہوا نے چہرے کو چھوا اور میں نے آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو محسوس کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے میں نے یہ سفر کیا تھا۔ یہاں میں نے اپنے ڈرون سے کچھ ہوائی مناظر لیے اور جب میں نے کیمرے کی اسکرین پر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اوپر سے نظر آنے والی سفید چادر میں لپٹی وادیاں، پہاڑوں کی برف سے ڈھکی چوٹیاں اور وہ دھند جو دور کہیں پہاڑوں کے بیچ ہلکے ہلکے پھیل رہی تھی، یہ کسی جادوئی فلم کا سین لگ رہا تھا۔ پھر ہم نے ایک اور فیصلہ کیا کہ چلو کسی اور وادی کی طرف چلتے ہیں۔ یہی تو سفر کا اصل مزہ ہے کہ جب آپ نقشے سے ہٹ کر چلیں اور ان جگہوں کو دریافت کریں جو کم لوگ بھی دیکھ پاتے ہیں۔ ہم نے مختلف راستوں پر گاڑی دوڑائی، کہیں برفیلے درختوں کے درمیان، کہیں پہاڑوں کے دامن میں اور کہیں ایسی سڑکوں پر جہاں دونوں طرف برف ہی برف تھی۔ ایک مقام پر ہم نے گاڑی روکی اور میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ وہاں سے نیچے کا منظر دیکھ کر ایسا لگا جیسے کسی دوسری دنیا میں آ گیا۔ ہر طرف برف کی سفید چادر، درمیان میں گزرتی ہوئی گھاٹی اور دور کہیں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے گھر جو کہانیوں کے گاؤں جیسے لگ رہے تھے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے، راستہ ہمیں ایک ایسے منظر کی طرف لے جا رہا تھا جو کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اچانک درختوں کے بیچ سے ایک کھلی جگہ آئی اور ہمارے سامنے ایک جھیل نمودار ہوئی، بالکل خاموش، بے حرکت اور ناقابل یقین حد تک پرسکون۔ جھیل کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے کسی مصور نے قدرت کے سب خوبصورت رنگوں کو ایک شاہکار میں تحلیل کر دیا۔
बर्फ में लिपटे पहाड़ उसके चारों तरफ पहरा दे रहे थे और घने जंगलात उसे अपनी बाहों में लिए खड़े थे। पानी इतना साफ था कि हर चीज का अक्स उसमें यूं झलक रहा था जैसे जमीन और आसमान के दरमियान कोई हद बाकी न रही। मैं आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे पहुंचा और एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक सा गया। हवा भी सरगोशी में बात कर रही थी, परिंदे भी जैसे आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे और हर चीज में एक गैर मरई जादू बिखरा हुआ था। ऐसा महसूस हुआ जैसे ये झील सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए बनाई गई है। इस दिन हमने एक बात सीख ली कि सफर का असल मजा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं होता बल्कि उन रास्तों में होता है जो हम तय करते हैं। मैं त्रै चीमे दी लावारेडो नहीं देख पाया, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था। ये सफर मुझे उन जगहों पर ले गया जहां मैंने जाने का सोचा भी नहीं था और शायद यही असल महंजोई है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं और जब वो हमें नहीं मिलती तो हम मायूस हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बाज़ औक़ात जो चीज़ें हमें नहीं मिलती वो हमें कुछ और देने के लिए रुक जाती हैं, कुछ और हैरत अंगेज, कुछ और बहुत ही खूबसूरत। ये सफ़र हमारे लिए एक यादगार तजुर्बा था। हमने सीखा कि ज़िंदगी हमेशा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती, लेकिन अगर हम दिल खुला रखें तो हमें ऐसी जगहों तक ले जा सकती है जिनका हमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होता। अगर त्रै चीमे दी लावारेडो का रास्ता खुला होता तो शायद मैं इन वादियों की गहराई में ना झांक पाता, उन बर्फपोश पहाड़ों के साए में खड़ा ना हो पाता, उस झील के सुकूत को महसूस ना कर पाता। इसलिए मंजिलें तो बहाने होती हैं, असल कहानी तो रास्ते में लिखी जाती है।